جناب سیدہ فرما رہی ہیں مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں. انی احب من الصبیان 5 خصال، مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں. ان 5 خصلتوں میں سے ایک خصلت میرا موضوع ہے اس وقت کا. فرماتی ہیں الاول، سب سے پہلی صفت سیدہ فرماتی ہیں مجھے بچوں کی یہ پسند ہے، انہم الباکون، یہ روتے زیادہ ہیں. سیدہ کو بچوں کا رونا بچے پسند اس لیے ہیں کہ یہ روتے زیادہ ہیں. کیوں؟ عورتیں اور بچے جلدی روتے ہیں، زیادہ روتے ہیں. عورتیں بھی جلدی رو پڑتی ہیں اور بچے بھی جلدی رو پڑتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے دل کا نرم ہونا. بچے کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے. خاتون کا دل نرم ہوتا ہے. کیوں اسلام نے کہا ہے کہ عورت جج نہ بنے، عورت کو جج نہ بنایا جائے. عورت کو جج نہ بنانے کا مقصد عورت کی توہین نہیں ہے. تمہاری ساخت ایسی ہے کہ تم جج کا کام کر نہیں سکتی. تمہاری بناوٹ ایسی ہے، تمہارا سانچہ جس میں تمہیں بنایا گیا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ تم جج کا کام اچھا نہیں کر پاؤ گی. اس لیے کہ اگر عورت کے سامنے، جج صاحبہ کے سامنے کوئی مجرم رو پڑا تو یہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیں گی. ان کا دل نرم ہوتا ہے، یہ زیادہ بحث مباحثہ نہیں کر پائیں گی، دل سخت نہیں کر پائیں گی. اگر کریں گی تو اپنی فطرت سے ہٹیں گی. اس لیے ایسا ان کو قلمدان نہ دو، ایسا کام انہیں نہ دو جو یہ ان کے احساسات آڑے آ جائیں، ان کے جذبات اس کے آڑے آ جائیں. خبردار وہ کام انہیں نہیں دو. بچے جلدی رو پڑتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل نرم ہے. سیدہ فرما رہی ہیں مجھے پسند ہے کہ یہ روتے زیادہ ہیں. پوری حدیث سنا دوں؟ اللہ اکبر. سیدہ فرما رہی ہیں مجھے سب سے پہلی صفت بچوں کی یہ پسند ہے، الاول انہم الباکون، یہ روتے زیادہ ہیں. جس کا دل نرم ہوتا ہے وہی روتا ہے. دوسری صفت میں فرماتی ہیں یا لا یدخرون لغد، یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے. ابھی چاہیے اور یہی چاہیے. آپ کتنا ہی کہتے رہیں کل دلوا دیں گے، اس سے اچھا دلوا دیں گے، تو کہتے نہیں کل تو ہم نے دیکھی نہیں، ہمیں تو ابھی چاہیے. یہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتے. بی بی فرما رہی ہیں مجھے بچوں کی یہ صفت اچھی لگتی ہے. تیسری صفت بی بی فرما رہی ہیں یجتمعون علی التراب، یہ مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں. اماں اجلے سے کپڑے پہنا کر بھیجتی ہے، یہ مٹی میں اٹھ کے واپس آ جاتے ہیں. ارے بھائی تمہیں ابھی تو تیار کیا تھا، کیا ہو گیا؟ بچہ مٹی پر بیٹھ کر پیغام دیتا ہے کہ جو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، تکبر مت کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں، اور یہ تربیت ہماری فرش اعضا سے ہو رہی ہے. یہ تربیت شیعہ قوم میں آپ کو مغرور لوگ نہیں نظر آئیں گے. تکبر ہمارے یہاں نہیں آتا. اس لیے جو قوم فرش پر بیٹھنے کی مشق کر رہی ہو وہ مغرور نہیں ہوتی. جی امام بارگاہ سے باہر جائیں گے، امام بارگاہ کے اندر آئیں گے تو فرق ہو جائے گا. کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، دن میں 4 دفعہ ہی صحیح تکبر مٹانے کی مشق کروائی جاتی ہے. کتنا بڑا احسان ہے اس عزاداری کا ہمارے اوپر. ہم سے عزاداری نہیں ہے، ہم عزاداری سے ہیں. کوئی ذہن میں اپنے نہ بٹھائے کہ ہم سے عزاداری چل رہی ہے. ہم سے عزاداری نہیں چل رہی، ہم عزاداری سے زندہ ہیں. ہمیں مشق کروائی جاتی ہے تکبر مٹانے کی، غرور مٹانے کی. جیسے ہی امام بارگاہ میں آ کے بیٹھے، معلوم ہے ہمارے آگے جو بیٹھا ہے وہ ہمارا ڈرائیور ہے، وہ جو آگے بیٹھا ہے وہ ہمارا کوک ہے، وہ جو آگے بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارے گھر میں جھاڑو دیتا ہے. تو بھائی تم کہاں بیٹھے ہو؟ یہ امام بارگاہ کے باہر تمہارا ڈرائیور ہوگا، یہاں تو فقیر حسین ہے. یہاں تم اور برابر ہے، یہ اور تم برابر ہو. یہ کہاں، یہ احساس کہاں ہوتا ہے ہمیں؟ یہ احساس ہمیں فرش اعضا پر ہوتا ہے. فرما رہی ہیں یجتمعون علی التراب، یہ مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے. چوتھی صفت بی بی فرما رہی ہے یامرون ثم یخربون، یہ مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، کھیلنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. ممکن ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ مولانا اب تو مٹی کے کھلونے کوئی بچہ نہیں بناتا، اب تو الیکٹرانک کھلونوں کا دور ہے، اب تو سیلوں سے چلنے والے کھلونوں کا دور ہے. تو کھلونا بدلا ہے، بچہ نہیں بدلا. جی کھلونا بدل گیا ہے مگر بچہ نہیں بدلا. یہ بچہ یہ الیکٹرانک کھلونا بھی توڑ دیتا ہے. یہ 1 مہینے سے زیادہ کسی گھر میں کھلونا چلتا نہیں ہے، یہ توڑ دیتا ہے اسے. یہ توڑ کر بتا رہا ہوتا ہے. بیوی فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہ بچہ کھلونے کو کھیلنے کے بعد توڑ دیتا ہے، اس لیے کہ اس بچے کی دنیا ہی یہ کھلونا ہے اور یہ اپنی دنیا کو توڑ دیتا ہے. مجھے اچھا لگتا ہے یہ اپنی دنیا کو توڑ دیتا ہے. 5ویں صفت بڑی عظیم صفت ہے، اور شاید بچوں کے اوپر اگر ہم غور کریں تو یہ چھوٹا سا بچہ ہمارے لیے ایک مدرسہ بن کر دکھائی دے گا. فرما رہی ہے 5ویں صفت مجھے اس بچے کی یہ پسند ہے کہ یختصمون بغیر حقد، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے. صلوات ہدیہ کرے سیدہ کے نام.
اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں بیوی۔ روتے زیادہ ہیں مجھے اچھا لگتا ہے، زیادہ رونا سیدہ کو پسند ہے۔ اور جو قوم، جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے، دل اس کا نرم ہوتا ہے، وہ کسی کو برباد ہوتا ہوا جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ الحمدللہ پوری دنیا میں ہم سے لوگ محفوظ ہیں، ہم نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اور شاید یہی چیز کھائے جا رہی ہے ہمارے مخالف کو۔ اور یہ بھی کہتا ہوں آگے بڑھوں، عزادارو، پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، مجھے تو پاکستان میں ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا اپنا دشمن۔ ابھی پچھلے دنوں ڈیرہ غازی خان سے کراچی کی ہماری پرواز تھی، ہمارے ساتھ ایک مفتی صاحب تھے۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا، مفتی صاحب آپ اپنے لوگوں سے کہیے کہ ہم شیعوں کے خلاف کتابیں لکھیں، اسلحہ رکھیں، اس لیے کہ اسلحے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسلحہ اٹھانے والوں کو بہرحال اسلحہ رکھنا پڑتا ہے، چاہے 100 سال تک اٹھائے رکھیں، نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بیٹھ کے بات کرو، ہمارے خلاف کتابیں لکھیں۔ کہنے لگے بھائی بڑی جگر کی بات ہے، آپ اپنے مخالفوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کتابیں لکھیں۔ تو میں نے ایک جملہ ان سے کہا تھا جو آپ سے نقل کر رہا ہوں، میں نے کہا مفتی صاحب سوال ہونا عیب نہیں ہے، جواب نہ ہونا عیب ہے۔ آپ ہم پر اعتراض کریں، ہم سے پوچھیں، عجیب بات ہے، ہمارے بارے میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بارے میں رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھ رہے ہوتے۔ یہ شرک کرتے ہیں۔ کیا شرک کرتے ہیں بھائی؟ یہ یا علی مدد بولتے ہیں، تو بولتے ہیں ہمیں، فیصلہ آپ کریں گے بھائی، ہم بتائیں گے نا کہ ہم یا علی مدد کیوں بولتے ہیں اور کیا بولتے ہیں، کیا سمجھ کے مولا سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہم تشریح کریں گے بولنے والے، آپ تو تشریح نہیں کریں گے۔ ان کا کلمہ علیحدہ ہے، ان کی نماز علیحدہ ہے۔ مفتی اسحاق صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، ہمارے دیوبندی بھائیوں کے بہت بڑے مفتی تھے فیصل آباد والے، ان کی رحلت ہو گئی پچھلے سال۔ ان کی زندگی میں ان سے ملنے جاتا تھا، مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ان کی رحلت کے بعد بھی میں ان کی فاتحہ کے لیے گیا، اگرچہ ان کی فاتحہ پڑھنا ان کے خاندان میں جائز نہیں ہے، لیکن ان کی تعزیت کے لیے میں حاضر ہوا تھا۔ بڑا انہوں نے کام کیا، اپنے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے سنو، یہ سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، سنی شیعہ میں اختلاف ہے، جھگڑا نہیں ہے۔ جیسے شیعہ شیعہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر جھگڑا اور ہوتا ہے، اختلاف اور ہوتا ہے۔ یہ سنی شیعہ کا اختلاف ضرور ہے مگر جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا یہودی نے پھیلایا ہے۔ تو ایک لمبا سا پرچہ آ گیا مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کی تو نماز علیحدہ ہے، ان کا تو روزہ علیحدہ ہے، ان کا کلمہ علیحدہ ہے، ان کی عبادتیں علیحدہ ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کیا کہتے ہیں کلمے میں؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے پہلے کہتے ہیں علی ولی اللہ؟ سارے مسلمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد یہ علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ یہ کلمہ جو تم سب پڑھتے اس کے بعد علی ولی اللہ کہتے ہیں نا، تو مجھے بتاؤ، اپنے مجمع سے کہتے ہیں، مجھے بتاؤ علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ سارے مجمع سے مفتی صاحب نے اقرار لیا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں۔ کہنے لگے بس فرق یہی ہے تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو۔ توجہ ہے؟ اور یہ مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں۔ اچھا ویسے رات زیادہ تو نہیں ہوئی ہے؟ ویسے حقیقت بھی یہی ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں مانتے ہیں بولتے نہیں ہیں۔ بولنے کے لیے تو جرأت چاہیے نا، بولنے کے لیے تو پھر شہادتیں ملتی ہیں، پھر تو گھر جلتے ہیں، پھر تو حملے ہوتے ہیں، پھر تو لشکر کشیاں ہوتی ہیں، پھر تو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے۔ میں نے آیت جو لی ہے اس کا مضمون بھی کچھ یہی ہے، محبت تو ہم سے نہیں مانگی ہے، محبت پہ تو خرچہ ہی نہیں ہوتا، امر قلبی ہے، دل کے دل سے بات ہے، مودت پہ خرچہ ہوتا ہے، اور خرچہ صرف پیسے کا نہیں ہوتا، جان کا بھی ہوتا ہے، لہٰذا ہر ایک میں جرت نہیں ہے، اور بہرحال جس کی جتنی جرت ہے اسے مبارک ہو، آفرین، شاباش، مرحبا۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں بولتے نہیں ہیں۔ 10 دفعہ ہوا ہے، میں بہت ساری باتیں ریکارڈ پہ نہیں لانا چاہتا، ہماری جو ملاقاتیں ہوتی ہیں مختلف رسانوں پر مختلف مرحلوں میں، تو جب ہمارا موقف وہاں جا رہا ہوتا ہے تو وہ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے، اور جب وہ نشست ختم ہو جاتی ہے تو آہستہ سے کہتے ہیں کہ جو آپ نے بات کہی ہے یہی بات صحیح ہے، مگر ہم وہاں کہہ نہیں سکتے تھے۔ چل بات پڑھیں ذرا محمد